افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد ایک مرتبہ پھر خطے کے دورے پہ ہیں اور دورے کا آغاز انہوں نے کیا اسلام آباد سے۔ ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں ایمبیسڈر خلیلزاد نے بتایا کہ ملاقات کے دوران انہوں نے پچھلے ایک ماہ میں امن عمل میں ہونے والی پیش رفت سے پاکستان کو آگاہ کیا اور افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے اس پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل میں تعاون سے پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس موقع پہ پاکستانی حکام نے امریکی وفد کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے اس وقت ہم بات کریں گے اسلام آباد میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل سے۔ ایاز گل، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ یہ بتائے گا کہ ایمبیسڈر خلیلزاد ایک مرتبہ پھر دوحہ میں مذاکرات کرنے والے 7واں راؤنڈ ہوگا یہ، اس مرتبہ ایجنڈے پہ واضح طور پہ کیا چیزیں ہوں گی؟ سارا دیکھیں، جب خلیلزاد پہنچے ہیں اس دورے پر پاکستان، تو انہوں نے اس سے قبل ایک بیان جاری کیا جس سے یہ توقع یا یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو امن کا مذاکراتی عمل انہوں نے شروع کر رکھا ہے طالبان کے ساتھ، اس میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع ہے، اور پاکستان میں جو ان کی فوجی اور سیاسی قیادتوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس پہ بھی جو ہمیں معلومات ملی ہیں اپنے ذرائع سے، تو وہ یہی ہیں کہ شاید جو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں زلمے خلیلزاد جو دو نکات پر بات چیت چل رہی ہے، یعنی کہ غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلا اور جواباً طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال نہ کرنے کی جو ایشورنسز یا یقین دہانیاں ہیں، اس پر معاملات کو حتمی انجام تک شاید پہنچا پائیں ان مذاکرات میں جو کہ آئندہ چند روز میں دوحہ میں ایک بار پھر شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس سے خاصی ایک توقع پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اس پہ بات چیت اب آگے بڑھے گی اور کوئی بریک تھرو بھی متوقع ہے۔ دو کی پوائنٹس جن پہ بریک تھرو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اب افغان طالبان کی قیادت نے عید کے موقع پہ ایک بڑا طویل پیغام جاری کیا اور اس میں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ امریکہ اور افغان حکومت کے خلاف ان کی لڑائی جاری رہے گی، مذاکرات چاہے ایک طرف جاری رہیں۔ کیا تفصیلات ہیں اس سٹیٹمنٹ کی؟ وہ بیان بڑے اہمیت کا حامل اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو طالبان نے کھل کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر افغانستان کے مستقبل کی جو سیاسی حکومت ہے یا وہاں پہ جو سیاسی نظام ہے اس حوالے سے کوئی بات چیت کرنی ہے یا جنگ بندی کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، تو امریکہ کو ان دو نکات پہ، یعنی افواج کا انخلا اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ایشورنسز ہیں، اس پہ معاملات کو حتمی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان اس مذاکراتی عمل کو کسی صورت توڑنے کے حق میں نہیں ہے اور اس کو وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو امید پیدا ہوئی ہے ایک مثبت اس حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ جو ماسکو میں پچھلے دنوں افغان اپوزیشن دھڑوں کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس سے ایک پیغام یہ ضرور گیا ہے کہ طالبان ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں کہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم ہو سکے جس میں یقیناً طالبان ایک بڑا رول ادا کر کا سکتے ہیں۔ مطالبہ۔ اور اس سٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے افغان حکومت کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ وہ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں اور غیر ملکی افواج کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے۔ تھینک یو ویری مچ ایاز فار دی اپڈیٹ۔